پورا خاندان بدنام ہوتا ہے، خود بھی کہیں کے نہیں رہتے. پھر میرے سامنے تو ایسے بھی کیس آئے کہ عشق مجازی کرتے ہیں، پھر جب انبن ہوتی ہے تو کورٹ میں جاتے ہیں طلاق لینے کے لیے. یہ بھی کیس دیکھیں، کیس ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا اس طرح کا تجربہ ہے کہ عشق یہ اس طرح کی جو ترکیب ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو یہ کم گھر چلتا ہے، زیادہ گھر چلتا ہے، اس میں اتفاق زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہی جو شروع میں یہ شرعی تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے جس راہ پر چل پڑتے ہیں، اس سے متعلق کچھ آپ کی؟ سر یہ دیکھو معاشرہ جو ہے نا ہمارا، اس کی حد بندیاں بہت ہیں. اب عشق تو ہے نا وہ ایک پریت نہ جانے ریت، پریت منے عشق، ریت منے رواج. تو عشق رواج کا محتاج نہیں ہوتا، ہو جاتا. اب مثال کے طور پر لڑکی اردو بولنے والی ہے، لڑکا سندھی بولنے والا ہے، اب یہ دونوں کا ہو گیا. اب ان کے آپس کے خاندان کہاں شادی ہونے دیں گے؟ اب یہ جا کر وہ اگر نہیں مانتے تو کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میرج کریں گے. اب جو بدنامیاں ہوں گی، جو دل آزاریاں ہوں گی، جو گناہوں کے دروازے مزید کھلیں گے، تو اب یہ کہاں سکھ چین سے کہاں جیئیں گے؟ تو جینے کون دے گا؟ اس طرح کی بہت ہے کہ مختلف قوموں میں یہ بعض اوقات تو مسلم اور غیر مسلم کے اس طرح ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے عافیت اس میں ہے کہ ماں باپ جہاں شادی کرائیں نہ وہاں آدمی کر لے. ہاں اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہو تو بہرحال یہ کہ وہاں نہ کرے. اگر شرعی رکاوٹ نہ ہو تو ماں باپ کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے، تو پھر گھر چلنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ورنہ بعد میں بہت تکلیف آتی ہے، بہت مسائل آتے ہیں. تو گناہوں کے دروازے ٹھیک ٹھاک کھلتے ہیں. بلکہ گناہوں کے بغیر اس طرح کے لو میرج ہوتے بھی ظاہر کہاں ہوں گے. جس طرح آپ نے یہ بتایا نا کہ یہ چھپائے بتائے نہیں، گھلتا 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 گھلتا، یہ جو شہید جس کو کہا جاتا ہے، تو سچتا ہے کہ ہمارے کتنے یہ سننے والوں کے لیے شاید ایسا ہو کہ یہ تو بس اب کتاب میں شاید ایسا کوئی واقعہ ہوگا یا کبھی کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے. فی زمانہ اس طرح کا عشق اور یہ گھلنا اور یہ رہنا، تو یہاں تو لوگوں کو گھلا دیتے ہیں عشق کرنے والے. تو گلا گلا کر کتنوں کو وہ سلا دیتے ہوں گے، خود کون گھلتے گھلتے سوتا ہوگا ادھر. تو پھر شہید بھی نہیں ہے نا، خود گھلتے اب یہی گھلتے عرض کروں گا، یہ تو بالکل ایسے جیسا ہے کتاب کی ایک بات ہے. واقعی اگر کوئی ایسی واقعات ہوں گے تبھی کتابوں میں لکھے ہوئے. نہیں کتاب کی بات نہیں، حدیث شریف جی یہ ہے، بالکل حدیث کا مضمون ہے. اب یہ کہ وہ حدیث شریف میں جو مسلمان کو اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے. اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ٹھوکر ایسی لگے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جا کر پڑیں. چلے بات تو بات چلی ہے، تو وہ بھی اسباب اگر لگے ہاتھوں بیان ہو جائیں کہ جس سے اس طرح کی مطلب جو کیفیت ہوتی ہے اس میں آدمی مبتلا نہ ہو. یعنی یہاں کیا ایسے اسباب ہوتے ہیں جس سے اس طرح کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسی کون سی احتیاطیں ہیں جس سے اس پہ پھنسے نہ؟ وہ گلی کا راستہ بتا دیں جس میں جاؤ گے تو پھنسو گے اور نہیں جاؤ گے تو نہیں پھنسو گے. اس کے اسباب ایسے ہیں کہ یہ مطلب کمبل بنے ہوئے، جیسے جان چھڑانا فی زمانہ بہت بڑا مطلب مشکل امر بن گیا ہے. اب ایک سبب اس کا فلمیں ڈرامے ہے. کیا چھوڑ دیں گے آپ فلمیں ڈرامے؟ آپ چھوڑنے جائیں گے تو ماں باپ ہی آپ کو بولیں گے دیکھ دیکھ. جیسے کہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک نوجوان نے مجھے مکتوب بھیجا کہ میں جب اجتماع میں آیا تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا تو میرے دل پر بڑی چوٹ لگی اور میرا دل پسیج گیا. میں نے گناہوں سے توبہ کی، مدنی ماحول کی طرف میں ایک دم آ گیا. ایک بار میں رات کو اپنے کمرے میں رو رو کر اللہ کے جناب میں توبہ کر رہا تھا. اتنے میں میرے والد صاحب میرے کمرے میں آ گئے رونے کی آواز سن کر. بولے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بالکل ہی ملا بن گئے ہو تم، اٹھو. زبردستی پکڑ کر مجھے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا. کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اور بس وہ، اب ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، فلموں میں کیا ہوتا ہے یہ کس کو نہیں پتا. وہ جوان لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، طوائفیں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور نخرے کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ نوجوان جو ہے بیچارہ وہ کہاں برداشت کرے گا.
اس کو. تو وہ نوجوان جو ابھی چند لمحوں پہلے رو رو کر توبہ کر رہا تھا، وہ لکھ رہا ہے کہ میں رو رو کے توبہ کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، گناہ پہ رو رہا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد ایسا پلٹا کھایا میرے دل نے، قلب منقلب ہوتا نا، کہ وہ ٹی وی کے آگے باپ نے زبردستی بٹھایا مجھے، تو ایسا وہ رقص وغیرہ عورتوں کے وہ نخرے دیکھ کر بیٹھے بیٹھے ہی مجھ پر غسل فرض ہو گیا. اب وہ شادی کی ایک دم خواہش اٹھی، اب شادی میری کون کروائے، یہاں تک کہ پھر میں نے اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنی شروع کی. مزید اس نے یہ ساری داستانیں مصیبت نشان لکھ کر مجھے لکھا تھا کہ مجھے مہربانی کر کے کوئی علاج بتائیں، کوئی حل بتائیں کہ میں اس ایک بار کی والد صاحب کی شفقت بالحماقت کی وجہ سے ایسا گناہوں میں پڑا، ایسا اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد کی، ہاتھ سے غسل فرض کیے کہ اب میں شادی کے قابل نہیں رہا ہوں. میں گیا، میرے کو علاج بتائے. اب آپ بتائیے. تو اب یہ جہاں ایسے ماں باپ ہوں تو وہ یہ سب سے بڑی مصیبت تو بربادی کی اپنے گھر میں. تو فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں اگر اس کے مجازی سے بچنا ہے تو. جیسے آپ نے ابھی جیسے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسے کمبل ہیں، اس میں ایک کمبل میں اب یہ ایک کمبل آپ کا بیان ہوا فلمیں ڈرامے، ٹھیک ہے، لیکن دعوت اسلامی کے ماحول میں اور ہم نے اس طرح کا دیکھا ہے کہ اس طرح کے کئی کمبل ہیں جو الحمدللہ اس ماحول نے اچھوں کے اتروائے ہیں. اور یہ فلمی ڈراموں کا جہاں تک ہے تو آپ کو بھی اس طرح کی بہاریں پہنچی ہیں، ہم نے بھی سنی ہیں، پڑھی ہیں، ملے بھی ہیں ایسے کہ مدنی چینل دیکھنے والوں میں سے ایک تعداد ہے جنہوں نے فلمی ڈرامے دیکھنے بند کر دیے. الحمدللہ. تو یہ اگر آپ اس طرح جیسے آپ نے یہ ایک وجہ بتائی، اس طرح کے وجوہات بتائیں چند ایک، تو اس کا تو نہیں ہے نا بابا کہ بالکل سننے والے سمجھنے والے ماننے والے نہیں ہیں. الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی سننے والے سمجھنے والے ماننے والے ہیں. آپ کچھ اس طرح کے کچھ اسباب بیان کریں. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان میں والدین بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ جب سمجھاتے ہیں تو ایک تعداد ہے والدین کی جو آپ کی باتوں کو سمجھتی ہے، سنتی ہے، پھر اپنی اولاد پر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کرتی ہے. اور نوجوان جس طرح آپ کی بات مانتے سنتے ہیں، تو آپ اس طرح کے چند اسباب بتائیں، ایک کاش اللہ کے کرم سے ہمیں بچنا نصیب ہو. آمین آمین. دوسرا یہ کہ جیسے کہ وہ اخبار میں آرٹیکلز ہوتے ہیں، اسی طرح کے عشق و فسق کے، پھر عشق و فسق کی خبریں ہوتی ہیں، بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں. ان کے پڑھنے سے بھی ہیجان پیدا ہوتا ہے اور تحریک ملتی ہے نفس کو. اسی طرح مختلف ڈائجسٹیں ہوتی ہیں، ان میں اس طرح کے افسانے ہوتے ہیں. کئی ماہنامے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس طرح کے واقعات لکھے ہوتے ہیں. خواہ جاسوسی ناول ہو، ناولیں جو ہے نا، جاسوسی ناولوں میں بھی ایک آدھ عشق و فسق کا تو ترکیب ہوتی ہے. عشق تو لڑتا ہی رہتا ہے ساتھ میں، بندہ بھی لڑتا ہے، عشق بھی لڑتا ہے، اور سب یہ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. یہ ان کی مطلب ترکیب ہوتی ہے لکھنے والوں کی کہ کسی طرح بھی وہ جو قاری ہے، اس کا پڑھنے والا، وہ گرفت میں رہے، اپنی پکڑ میں رہے اور یہ پوری کتاب پڑھے، اپنی کتاب بکے. اسی طرح جو بھی افسانہ لکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے. فلم بناتے ہیں، فلم کیسی ہو اس میں یہ تو مطلب یعنی کہ عشق کا تو کچھ نہ کچھ مطلب عنصر ہوتا ہے. وہ ہیرو اور ہیروئن اور چلتے 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 وہ چلتے رہتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر یہ الٹی سیدھی ڈائجسٹ نے پڑھنی بند کر دیں، اخباروں کے اس طرح کے آرٹیکلز اور خبریں پڑھنی بند کر دیں، اس طرح کے ماہنامے، ہفت روزے، جن میں تو دنیاوی جتنے بھی ہفت روزے اور ماہنامے ہوتے ہیں نا، یہ عموماً ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر یہ بکتا نہیں ہے. لوگوں کو بھی اس کی چاٹ پڑ گئی ہے. عموماً اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری مطلب یعنی کہ پڑھنا بند کر دیں، مذہبی کتابیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. کنز الایمان شریف آپ حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی. حدیث پاک میں مشکات شریف پوری جو ہے اس کی شرح 8 جلدوں پر مشتمل ہے، آپ پڑھیں اس کو تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی، دین کیا ہے آپ کو سمجھ آئے گی. فقہی مسائل پڑھیں، نماز کے، روزے کے، وضو کے، غسل کے،
بہار شریعت